الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. یہ سورہ حشر کی میں نے بات تلاوت کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے اس کی طرف پوری طرح اس کو جوڑا گیا ہے اور اس کے سامنے ایک بہترین تجزیہ دوسری آیت کے اندر رکھا گیا ہے کہ اس وقت جو امت کی حالت ہے وہ اس کا بہترین وہ قرآن کریم تجزیہ پیش کرتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا پیش کیا ہے، کیا تیاری کی ہے اور کیا سامان بھیجا ہے آخرت کے لیے. واتقوا اللہ، پھر دوبارہ فرمایا اور اللہ سے ڈرو، یعنی تمہیں یہ اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے لیے اللہ نے آسائشیاں پیدا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کا خیال رکھو، اس کی باز پرس ہوگی تم سے. تو اس لیے دوبارہ یہاں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، بما تعملون. اور دوسری بات جس میں نے کہا کہ تجزیہ کیا گیا اس امت کا، وہ بات فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، پھر اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیا، یعنی وہ ایسا کر دیا ان کو کہ وہ اپنے تئیں بھول گئے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جو خود اپنے تئیں بھول گئے ہوں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو بھلا چکے ہوں، وہ قوم کیسی ہوتی ہے، وہ افراد کیسے ہوتے ہیں. وہ اس وقت وہ صورتحال ہے جو امت کی جو اکثریت ہے اور خاص طور پہ پاکستان جس عذاب میں مبتلا ہے اس کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا آئندہ فیوچر کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے اور اس ملک کا آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اور کن کن مشکلات کو ہمیں سامنا کرنا ہے. اور اس کا جب ہمیں یہی نہیں پتہ، اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یعنی جو نظر آ رہا ہے لوگوں کے اندر وہ ایک احساس زیاں ختم ہو گیا. یعنی علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی جو کچھ ہم سے چھن گیا ہے، جو کچھ ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے، جو ہم زوال کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس کا احساس بھی اب لوگوں میں نہیں ہے. ہر ایک اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے. اور اس وجہ سے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ فاسق لوگ ہیں، یہی وہ بد کردار لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھول جائیں اور اللہ کو بھول جائیں تو ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے. اور جو ہمارا اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے تشویشناک بات ہے اور جو اس آیت کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں کہ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے کا کوئی خیال نہیں. ابھی اتنا بڑا زلزلہ آیا، اور زلزلہ پہلے آیا اور ابھی سیلاب آیا، اور سیلاب سے اتنی تباہی ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وہاں مدد کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی مدد کی، وہ کس طرح وہ روتے تھے اور کس طرح ان کی بے بسی دیکھ کر وہ ایک عزم لے کر آیا کہ نہیں، ہم نے اس قوم کو بدلنا اور اس کے لیے کرنا ہے. تو یقین جانیے جن لوگوں نے نہیں دیکھا انہیں چاہیے کہ وہ وہاں جائیں اور دیکھیں اور اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں کہ نہیں، اس اللہ کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. یہ اللہ کا عذاب ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اگر ہم اب نہ جاگیں. تو ہم میں اس طرح نہیں ہونا، اللہ کو اس طرح نہیں بھلانا چاہیے. دیکھیں پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، اور ہم نے بے تحاشا
انسانوں نے قربانیاں دی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اور اتنی قربانیوں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب ملک دیا تو ہم نے وعدہ کیا کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر سکے، اور اس طرف اب کوئی رخ بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنی تباہی دیکھنے کے باوجود، اتنے حالات کی خرابی کے باوجود، لوگوں کے زبانوں پر یہ جملہ نہیں آ رہا کہ اب ہماری فلاح اسلام کے اندر ہے، اسلامی نظام میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، آؤ اب اللہ کے دین کی طرف۔ یہ کوئی لوگوں کی نہ زبانوں میں ہے نہ خیالوں میں ہے، تو ہمیں اس طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ دیکھو، یہ جو ہم نے اللہ سے بے وفائی کا معاملہ شروع کیا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے منتخب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو ایک دین دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور وہ دین ہم تک پہنچا، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دے دیا کہ ہم اس دین کو قائم کریں گے، اور اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ اب اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا۔ یہ ہے اصل فساد، یہ ہے اصل برائی، اور یہ ہے اصل بے وفائی اللہ اور رسول کے ساتھ، کہ آپ اس کے دین کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے، کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اور تو یقین جانیے کہ آپ اپنے تئیں خود عزم تو کریں نا کہ نہیں، میں نے انشاءاللہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرنی ہے، اور اس کے لیے میں جدوجہد کروں گا۔ تو میں نے اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے 3 حل تجویز کرتا ہوں، جو بڑی آسان ہے، جو بڑی آسانی سے ایک عام مسلمان کر سکتا ہے۔ اس پہ آئیے تو اس کی روشنی میں آپ کو بالکل سمجھ آئے گا کہ اللہ اور رسول نے تو حل بڑا واضح بتایا ہے، ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ پہلی چیز، اگر ہمیں اب اس عذاب سے، ان مشکلات سے جو نجات دلا سکتی ہے، اس عزم کو کرنے کے بعد، اس عزم کو کہ ہمیں اب اللہ کا دین چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اب بھی مسلمانوں میں اس بارے میں ذرہ بھر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کرے گا آپ سے کہ اس کو اسلامی نظام نہیں چاہیے، یا ہماری فلاح اسلامی نظام۔ یہ ہمارا عقیدے کا حصہ ہے کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے کہ اسی میں ہے، اور ہم نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، لوگوں کا ذہن بنانا ہے، سب سے پہلے اپنا بنانا ہے کہ نہیں، واقعتاً ہماری فلاح، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ ہماری فلاح اللہ کے دین کے علاوہ نہیں ہے۔ پھر اگر یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، تو آپ ذرا جائزہ لیں اپنے ارد، لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ جن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کو ساتھ دیتے ہیں، جن پارٹیوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے جلسوں میں جاتے ہیں، کیا وہ اسلامی نظام لائیں گے؟ یعنی اس وقت ہم پر جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں ووٹرز کا، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، کیا یہ لوگ اس ملک میں اسلامی نظام لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں؟ ان کی ڈائریکشن ہے اس طرف، ان کا رخ ہے اس طرف؟ تو آپ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ خود یہ کہیں گے کہ نہیں، جو اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے اس کی طرف نہیں۔ اور اس کی کسوٹی میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ کسوٹی بنیادی یہ ہے جو قرآن کریم نے متعین کی ہے اور بڑی وضاحت سے کی ہے، اس کو ہر شخص اپنی ان آنکھوں سے جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اس پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں یہ جماعتیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں اقتدار دیتے ہیں، ہم حکومت دیتے ہیں، الذین مکناہم فی الارض، زمین میں ہم جن کو اقتدار دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے، تو اس کو وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور وہ ہے اقام الصلاۃ۔ تو جو لوگ اقامت صلاۃ نہیں کر سکتے وہ اللہ کا دین ہرگز قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ مدینہ کی ریاست کی اسلامی نظام کا کوئی تصور دین کے اندر نہیں پایا جاتا کہ اس میں اقامت صلاۃ کے بغیر ہو۔ اقامت صلاۃ جو نہیں کر سکتا وہ اللہ کا دین قائم نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہمیں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ ہمارے بنیادی عقیدے کا حصہ ہے کہ ہماری فلاح کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اسلامی نظام میں ہے، اور نظام مصطفیٰ میں ہے، وہ مدینہ کی ریاست کے اندر ہے، تو وہ مدینہ کی ریاست کا کوئی ایسا تصور وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ اور رسول کو جس میں اقامت صلاۃ نہ ہو، کیونکہ یہ اقامت صلاۃ اللہ نے شرط لگائی ہے، یا کسی مسلمان نے یا کسی امام یا کسی مفتی نے نہیں لگائی۔ تو اس لیے میری
سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں اخلاص کے ساتھ عمل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات پر ذہن بنائیں کہ آپ دیکھیں کہ جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کی حمایت کرتے ہیں، جن کے حق میں بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں جن کے لیڈروں کی، کیا اس پارٹی کے لوگ اقامت صلاۃ کرتے ہیں؟ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ اقامت دین ان کو 10 سال نہیں 15 سال دے دو، بھاری اکثریت کے ساتھ دے دو، اور شاید اگر ان سے آپ یہ توقع اور گمان رکھیں کہ یہ بہت اچھے حالات کر دیں گے اور اس ملک کو ترقی دے دیں گے، اور اگر اچھا فرض کر لیں اگر یہ آپ کو جاپان سے بھی آگے لے جائیں، امریکہ سے بھی آگے، مجھے آپ بتائیں کہ آپ اللہ اور رسول کو کیا جواب دیں گے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی ہم نے حمایت نہیں کی، وہ دین ہم نے نافذ نہیں کیا، ہم نے ساری ترقی کر لی، سارے ہمارے حالات اچھے ہو گئے سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے وہ دنیا میں آپ کو مل گیا تو اب آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور اس بارے میں قرآن کریم کی آیات بھی بہت زیادہ ہیں، اور ایک آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو دین چاہے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو خسارے میں ہیں۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرح مخاطب ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ زعم رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں آپ پر، آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اس پر وہ ایمان لائے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں ہمارے فیصلے جو ہے وہ طاغوت کر دے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی دین ہے، جو بھی نظام ہے، جو بھی سسٹم ہے وہ طاغوت ہے، تو کہا وہ اپنے فیصلے وہاں سے کریں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں اور اس پر کفر کریں کہ نہیں ہم کسی آپ جب پڑھتے ہیں نا لا الہ تو آپ اصل میں یہی بات کہتے ہیں کہ ہم کسی معبود کے نہیں مانتے، ہم کسی کی اطاعت نہیں مانتے الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ تو یہ جب آپ لوگ اس طرح یہ آیات اس بارے میں بہت زیادہ ہے، اور اس آیت کو یہ میں انشاءاللہ آیات آپ کو شیئر بھی کرتا ہوں، ان کو آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور اس پر توجہ دیں۔ اگر اس بات پر آپ عمل کے لیے آمادہ ہیں اور یہ بات اگر آپ کو میری سمجھ میں آ گئی ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے اس کے حل کی طرف پڑھیں۔ حل بھی بڑا واضح ہے قرآن و سنت میں، آپ کو اس کو بھی سمجھاؤں گا۔ آپ سے صرف درخواست یہ ہے کہ آپ اس بات کا عزم کریں اور کہ آپ نے اللہ اور رسول سے وفادار رکھنا ہے، اور وفاداری کا ایک ہی تقاضا ہے کہ اب اسلامی نظام کے لیے ہم کوشش کریں۔